بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 9، آیت نمبر 72۔ آیت مذکورہ میں امانت کی تفسیر کے حوالے سے ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہے۔ فرائض شرعیہ، حفاظت، عفت، امانت اموال، غسل جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ دین کے تمام اعمال و وظائف اس لفظ امانت میں داخل ہے اور شامل ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی تمام تکلیفات، اوامر، نواہی کا مجموعہ امانت ہے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت ابو حیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الظاہر انہا کل ما یؤتمن علیہ من امر و نہی و شان دین و دنیا والشرع کلہ امانت وہذا قول الجمہور، یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے، امر، نہی اور ہر حال میں جس کا دین اور دنیا سے تعلق ہو، اور شریعت پوری کے پوری امانت ہے، اور یہی ہے جمہور کا قول۔ صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں، مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں سنائی۔ ان میں سے ایک تو ہم نے خود دیکھ لیا اور دوسرے کا انتظار ہے۔ پہلے حدیث یہ ہے کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن کریم اتارا گیا تو اہل ایمان نے قرآن کریم سے علم حاصل کی اور سنت پر عمل کیا۔ دوسرے حدیث یہ سنائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے دل سے، اس کے قلب سے امانت سلب کر دی جائے گی، اور اس کا کچھ اثر نشان ایسا رہے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لڑکا دو، وہ انگارہ تو چلا گیا مگر اس کا اثر پاؤں میں ورم یا چالی کی صورت میں رہ گیا ہے، حالانکہ اس میں آگ نہیں رہتی۔ پھر مزید فرمایا کہ یہاں تک کہ تم لوگ معاملات، معاہدات کرو گے مگر کوئی امانت کا حق ادا نہیں کرے گا، امانت دار آدمی کا قحط ہوگا، امین آدمی آپ کو نہیں ملے گا، امانت دار آدمی تمہیں نہیں ملے گا۔ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار، دیانت دار بندہ ہے۔ عرض امانت کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آسمان و زمین و پہاڑ، انہوں نے امانت اٹھانے سے انکار کیا، اس ڈر سے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اس کا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ میں تو شعور نہیں ہے، تو آسمان و زمین، پہاڑ کا جواب دینے کی کیفیت اور شکل و صورت کیا ہو سکتی ہے، سوال ہے۔ بعض ائمہ نے اس آیت کو تمثیل پر محمول کیا ہے، جیسا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، مگر جمہور کے نزدیک یہ تمثیل درست نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن میں حرف لو کے ساتھ مذکور ہے، قضیہ فرضیہ ہے، اور انا عرضنا الامانۃ اس بات واقعہ ہے۔
آسمان و زمین، پہاڑ میں شعور قرآن کے تصریحات سے ثابت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح تعلیل بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و پہاڑ پر امانت پیش کیا تو آسمان و زمین و پہاڑ کی مجال کیا ہے کہ وہ انکار کرے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ حکم الہی سے آسمان و زمین و پہاڑ کیسے روگردانی کرتے ہیں؟ یہ تو اطینا طائعین، یہ تو مطیع ہے، فرمان بردار ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں عرض امانت اختیاراً پیش کیا تھا، اور تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ کرام، متعدد تابعین، خاص کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری، حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے تفصیل روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان، زمین اور پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت پیش کی کہ ہمارے امانت کا بار اٹھا دیجئے، اس کا تمہیں معاوضہ ملے گا، جزا ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی نزدیک خاص اعزاز ملے گا، اگر پابندی نہیں کی تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو زمینوں، آسمان، پہاڑ، سب بڑے بڑے اجسام نے کہا کہ یا رب العالمین، ہم اب بھی آپ کے تابع ہیں، ہم اب بھی آپ کے مطیع ہیں، آپ کی اطاعت میں چل رہی ہے، آپ کی فرمان برداری کر رہے ہیں، ہم آپ کے عذاب کے متحمل نہیں ہے، اور ہمیں یہ ثواب نہیں چاہیے، لیکن ہم عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا انا عرضنا الامانت، بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا پھر انہوں نے انکار کیا، ان یحملنہا کہ اس کا ذمہ اٹھانے سے، واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، وحملہا الانسان اور اٹھا لیا اس کا ذمہ انسان نے، انہو بے شک وہ، کانا تا ظلوماً بڑا ظالم، جہولاً نادان۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔